الاحترام السلام علیکم حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ہر ایک موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں، رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس دیا جا رہا ہے، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیات بینات سے۔ رب کائنات ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب انسانوں کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے، اور موت کا جو مزہ اور لطف ہے حضور کی غلامی کے اندر، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب بھی ہمیں موت آئے تو عشق مصطفیٰ کے اندر موت آئے، حضور کی محبت کے اندر موت آئے، تو پھر وہ موت موت نہیں ہے، حقیقت میں حیات ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں آ جائے۔ تو یہ زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے۔ ہر شخص نے ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ ہونٹوں سے لگانا ہے، اس وقت گھر بار بھی چھوٹ جائے گا، فرزند و زن، دوست و احباب بھی پیچھے رہ جائیں گے، بجائے اس کے کہ مرتے وقت حالت اضطرار میں تم ان چیزوں کو چھوڑو، کیا بہتر نہیں کہ اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے ان سب علائق کو قطع کر دو، اگر ضروری ہو تو خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے محبت کی ان زنجیروں کو کاٹ دو، اور اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرو جس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور اللہ کے محبوب کی رضا بھی شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم انہیں بالا خانوں کے اندر ٹھہرائیں گے۔ یہ بالا خانے کیا ہیں؟ اس کا جو ترجمہ کیا نا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، یعنی جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کی دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ نگاہ کے سامنے حجاب نہیں ہوں گے، باہر والے لوگ اندر والوں کو اور اندر والے لوگ باہر والوں کو دیکھ سکیں گے۔ یعنی کہ بالا خانے وہ مقام ہے کہ وہاں پر جو دیواریں ہیں نا، وہ دیواریں اتنی صاف شفاف ہیں کہ جو دیوار کے ادھر ہیں وہ ادھر والوں کو نظر آ رہے ہیں، اور جو ادھر ہیں وہ ادھر والوں کو نظر آ رہے ہیں۔ اور فرمایا یہ خاص مقام ہے جو ہم نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ وہ بالا خانے ہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں آپ کا ارشاد سن کر کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ کس کو ملیں گے؟ یہ جو بالا خانے ہیں یہ کس سے نصیب ہوں گے؟ کون سا وہ بندہ ہوگا جو ان بالا خانوں میں رہے گا؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، حضور نے فرمایا یہ ان لوگوں کو ملیں گے جن کی گفتگو پاکیزہ ہوتی ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، جو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور آدھی رات کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ رب کریم کے پیارے محبوب نے ایک زاویہ دے دیا ہے، حضور کی شریعت نے ایک زاویہ دے دیا ہے، اس زاویے کے اندر، اس دائرے کے اندر رہو گے
تو پھر فرمایا کہ یہ جو بالا خانہ ہے نا، یہ صرف اور صرف اس بندے کے لیے ہے جو سب سے پہلے کیا کرے کہ گفتگو کو پاکیزہ رکھے۔ آج افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے تمام تر لڑائی اور جھگڑوں کا مرکز جو ہے وہ ہماری غلط گفتگو ہے۔ اسی لیے قرآن نے آج کی آیت مبارکہ میں یہ صاف الفاظ میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی گفتگو کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہمیشہ روزے میں رہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ کون روزہ رکھے؟ ہمارے پاس تو 1 مہینہ رمضان المبارک شریف کا ہے، تو ہم تو اس کی قدر نہ کر سکے، ہم تو اس مقدس مہینے کی عزت نہ کر سکے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مہمان مہینہ ہے۔ حالانکہ یہ جملہ میرے حساب سے غلط ہے۔ رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان ہم ہیں۔ ہم مر جائیں گے رمضان المبارک کا مہینہ پھر بھی ہوگا، تو پھر مہمان یہ ہے یا ہم ہیں؟ مہمان ہم ہیں، عارضی طور پر ہم ہیں۔ یہ تو قیامت تک آتا جاتا رہے گا، لیکن جب انسان ایک دفعہ چلا جائے گا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیسرا کام وہ بندہ یہ کرے کہ وہ ہمیشہ روزے رکھا کرے، اور پھر چوتھا کام آدھی رات کو اٹھ کر وہ اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر نماز پڑھے، اس حالت میں جب لوگ سو رہے ہوں، لوگ سو رہے ہوں لیکن یہ جاگ رہا ہو، یہ اپنے مالک کے حضور میں اپنے سر کو سر تسلیم خم کر رہا ہو۔ اس سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ روزہ رکھنے کی بات آئے تو ہم پیچھے، نماز پڑھنے کی بات آئے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں اور ہم جاگ کر اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہوں، تو یہ بھی کام بہت مشکل ہے۔ باقی رہا گفتگو کا معاملہ، تو گفتگو تو ہماری جیسی ہے، وہ ہم سب کو علم ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بالا خانے تو بالا خانے رہ گئے، جو ہماری کیفیات ہیں یہ تو جنت میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ مالک ہی ہے، اپنا لطف فرما دے، اپنا کرم فرما دے، وگرنہ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اسے بھی گرا دو، اسے بھی گرا دو، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، وہ آگے کیوں جا رہا ہے، وہ کیوں بول رہا ہے، مجھے بولنے کا کیوں موقع نہیں دیا جا رہا۔ بس میں اور میں اور میں ہی کی بات چل رہی ہے۔ کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو جتنی مرضی میں کرتا رہے، تیری میں سے کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو میرے خدا کو منظور ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ اپنی گفتگو کو اچھا بنائیں۔ یہ قرآن کے صاف صاف الفاظ ہیں، قرآن میرے سامنے ہے، تو قرآن کے صاف الفاظ ہیں۔ فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اسی لیے حضور کے اخلاق کے متعلق اگر بات آئی تو قرآن نے پھر فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا نا وہ بہت بڑا عظیم اخلاق تھا۔ اتنا اخلاق اچھا تھا میرے آقا کا کہ کافر بھی حضور کی بارگاہ میں ایک بار آ جاتا تو پھر وہ واپس نہیں جایا کرتا تھا، وہ حضور کا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بندہ حضرت خدمت ہوا، جوانی کا عالم تھا، اور یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور وقت گزرتا رہا، حضور سے محبت اور عشق جو تھا وہ جوبن پر جوانی پر آتا رہا۔ اس کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تو آخر الزمان پیغمبر کے پاس ہے، تو وہ لینے کے لیے آیا اور حضور کی خدمت عالیہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ اے آقا آپ اس طرح کیجئے کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ میرا بیٹا میرے حوالے کر دیں۔ حضور نے فرمایا ہم کوئی بیچنے کے لیے تھوڑا ہی اپنے پاس انہیں بٹھاتے ہیں، اگر جاتا ہے تو لے جاؤ، میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، میں کوئی پیسے نہیں لوں گا آپ سے، اگر یہ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ تو باپ بیٹے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا چل میرے ساتھ۔ کہا ابا جی کہاں؟ کہا اپنے گھر۔ کہا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا محمد کی گلی میں۔ کہا بابا جی آپ میرے باپ ضرور ہیں، مگر ہم نے نسبت اور محبت کی ہے مدینے کے تاجدار سے، ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں،
در مصطفیٰ سے اپنا بستر کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو جب یہ کیفیت ہو نا تو پھر مالک کی طرف سے انعامات کی بھی بارش ہوتی ہے، پھر بالا خانے بھی ان کے لیے کھل جایا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے، سب سے پہلے فرمایا اپنی گفتگو پاکیزہ کیا کرو، پھر فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی کھانا کھانے کے لیے بندہ آ جائے نا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بطور اصلاح عرض کروں گا کہ آج کل خواتین کا بھی یہ عالم ہو چکا ہے کہ انہیں 2 مہمانوں کا کھانا پکانا پڑے تو وہ بھی بڑی مشکل اور دقت سے یہ معاملہ طے پاتی ہیں، حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے، مہمان رب کی رحمت بن کر آتا ہے، اور جب مہمان رب کی رحمت بن کر آئے آگے سے ہماری پیشانی پر 100 بال پڑ جائے تو کیا رب کی رحمت ہوگی یا پھر رب کا عذاب آئے گا؟ پھر کھانے میں برکت نہیں ہوگی، پھر رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جن کی وجہ سے تھی وہ تو جب آئے اس وقت تو چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ پریشان ہو گیا، پھر ہم نے کہا کہ پتہ نہیں جی کیا ہو گیا ہے، ہمارے پاس رزق تو بڑا ہے لیکن برکت کوئی نہیں ہے۔ وہ برکت اس وقت تک نہیں ہوتی۔ آج سے 25-30 سال پہلے جاؤ تو مہمان آتے تھے تو لوگ ان کا استقبال کیا کرتے اور بڑی اپنے آپ کو خوش یہ بات سمجھا کرتے کہ آج ہمارے گھر مہمان آیا ہے۔ آج تو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ادھر کوئی بھی نہ آئے اور ہمیں کسی کو کھانا بھی کھلانا نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا وہ جن کے لیے بالا خانے کھلے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ گفتگو پاکیزہ کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وہ کھانا جو ہے وہ اچھا کھلاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا روزہ رکھتے ہیں۔ چوتھا فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر وہ اپنے رب کے حضور میں پیش ہوتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت وہ اپنے رب کے حضور میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو آج بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے پاکیزہ گفتگو، پھر فرمایا وہ کھانا کھلاتے ہیں، پھر فرمایا وہ روزہ رکھتے ہیں، پھر چوتھی بات فرمائی کہ رات کو آدھی رات کے وقت جب لوگ سو جائیں تو یہ اٹھ کر اپنے رب کے حضور میں پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 باتیں جو بندہ اپنا لے، اللہ کا قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے، کوئی میری بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ قرآن اٹھائیں، 21واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 58۔ اس آیت کو پڑھ لیجئے، آپ کے سامنے بات ساری آ جائے گی۔ 4 باتوں پر عمل ہم نے کرنا ہے، بالا خانے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں